حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رمضان آنے والا ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو حدیثوں میں ماہ شعبان کے بارے میں بہت زیادہ فضائل و برکات آئے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روح سے بھی یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ ماہ شعبان کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ مبارکہ جو ہے شب قدر کو کہا، بعض مفسرین کہتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیلۃ مبارکہ ہے اس کا اشارہ جو ہے وہ شعبان کی 15ویں شب کا ہے، کیونکہ یہ بہت عظیم اور بڑی رات ہے۔ اور حدیثوں کی روح سے بھی ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو، اس بڑی رات میں اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے، اور بخشش بھی کر دیتے ہیں اور مغفرت بھی کرتے ہیں لوگوں کی، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل جو ہوتے ہیں وہ سیاہ ہوتے ہیں، مطلب کینہ بغض حسد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، شرک سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پہ نظر کرم نہیں فرماتے۔ اب کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس ماہ کو کس طریقے سے اہم بنایا جائے، کیونکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ دن بڑا اہم ہے، بہت زیادہ۔ یہ دن 15ویں شب تو بہت اہم ہے، لیکن یہ جو مہینہ ہے نا تو یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے، ہمیں اس پہ غور فکر کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادات میں نمازوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ باقاعدگی سے، فرض نمازوں کو لے کر آنا چاہیے، بہت زیادہ باقاعدگی سے نمازیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہے نوافل جو ہے ان پہ خاص توجہ دینی چاہیے، اور نوافل میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ ہماری تہجد ہے، قیام اللیل کی نماز ہے، تو قیام اللیل کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور قیام اللیل کا اہتمام اس کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، ہماری قضائے عمری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے روزے بڑے کثرت سے ہونے چاہیے، جتنی اللہ استطاعت دے ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اس میں کثرت سے ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت، اس پہ تذکر، تدبر، اس کو سمجھ کے پڑھنا، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں اپنے معمولات میں دن کا ایک حصہ ایسا ضرور نکالنا ہے جس میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کے لیے اپنا ٹائم نکالا کریں، آپ کی نسلیں سنوریں گی، قرآن کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ ہمیں اپنے جو اس کے بعد آتا ہے، اپنے دل کو کینہ بغض حسد سے پاک رکھنا ہے، ہمیں جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ہمیں وہ پورے کرنے ہیں۔ ہمیں درود پاک کی بہت زیادہ کثرت کرنی ہے اس مہینے میں، بہت، کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ چھوٹا درود ہے، کوشش کیجیے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ توبہ استغفار، ذکر الہی بہت زیادہ کرنا چاہیے، دن کا ایک حصہ جو ہے نا ہمیں توبہ استغفار اور ذکر الہی میں لگانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو تہجد کا وقت ہے اس میں ہمیں توبہ استغفار بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ دن اور رات کا حصہ ہمیں سب کا سب عبادت میں لگانا ہے، اور وہ کس طریقے سے شیڈول بنانا ہے وہ یہ آپ دیکھیں۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ توبہ استغفار کریں، آپ ذکر الہی میں اپنا وقت لگائیں، آپ مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں کی مدد کریں، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیں، جو مستحق ہیں ان کی مدد کریں۔ دوسرا، دعائیں بہت زیادہ مانگیں، ایک حصہ جو ہے نا وہ دعاؤں کو مانگنے
کہہ رکھے ہیں کہ مفہوم حدیث ہے کہ دعا نہ مانگنے والے کی مثال تو ایسی ہے کہ پورا دن محنت کی اور شام میں اجرت لینے کی باری آئی لیکن اس نے نہیں لی۔ تو دعا تو عبادت کا مغز ہے، تو دعا تو لازم بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں دعائیں پڑھنی آتی ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنی ہیں دعائیں۔ تو ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اور دوسرا پھر ہم اس طریقے سے اگر اپنا تھوڑا معمول بنائیں گے نا اپنا ماہ شعبان میں، تو ہم جو ہے آٹومیٹکلی رمضان کی تیاری کریں گے، اور ہمیں یہ رمضان کی ہی تیاریاں کروائی جا رہی ہوتی ہیں رجب میں اور شعبان میں، کیونکہ ہمیں رمضان میں جو ہے نا وہ بھولنا ہوتا ہے اپنا آپ، دنیا بھولنی ہوتی ہے، صرف اللہ کے ہو کے رہنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کا شیڈیول بنائیں، اپنے آپ کو عبادت کا اتنا عادی بنائیں کہ رمضان میں ہمیں پریشانی نہ ہو، اور ہم فل ٹائم جو ہے وہ اپنی جو ہے نا عبادت میں دے لیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔